जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस दिन से अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत आई है, हमें कोई उस तरह खुशी नहीं हुई। हमें इस चीज़ की खुशी थी कि आधे पाकिस्तानियों को शायद ये खुशी थी अमेरिका चला गया। क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में एक तबका है जो बड़ा एंटी अमेरिकनिज़्म और इन चीज़ों पे यकीन रखता है और कि अमेरिका जो है उसने कब्ज़ा किया हुआ था अफ़गानिस्तान के ऊपर और एक तसल्लुत था। तो आधा पाकिस्तान तो उस खुशी में था और आधा पाकिस्तान इस खुशी में था लो जी इंडिया निकल गया वहाँ से। लेकिन हमें इस चीज़ का ये नहीं था पता कि जो आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें होंगी वो कितनी खतरनाक होंगी। अभी थोड़े दिन पहले जब एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि किस तरह जो पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर है उसके ऊपर जो है वो उन्होंने तालिबान ने हमें रोक दिया कि वो नहीं लगा सकते, बाड़ नहीं लगा सकते। और अब वो ज़ाहिर बात है ये बाड़ हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है। और ज़ाहिर बात है कि इसकी बड़ा लंबा बॉर्डर होने की वजह से हमें एक बड़ा सरमाया भी चाहिए इसके ऊपर वार लगाने के लिए। और दूसरा ये आपको ये बात याद होनी चाहिए कि 2016 में बहुत ज़्यादा फायरिंग बड़ी होती थी वहाँ से और वो फायरिंग करके चले जाते थे, नुकसान होता था, हमारे फौजी शहीद होते थे। तो तकरीबन मेरा ख़्याल है इनिशियली $500 मिलियन पाकिस्तान ने $500 मिलियन इसके लिए रकम रखी थी कि ये बाढ़ सिक्योरिटी के लिए लगानी और पाकिस्तान को पता था ये होना है। लेकिन आज देखें कि ये वो तालिबान है कि जिनके लिए हम दुनिया में भाग-भाग के जाते हैं, इनकी हम जाके वकालतें कर रहे हैं, इनके इनके कसीदे पढ़ रहे हैं कि ये बड़े अच्छे हैं, ये बदल गए हैं, इनके कल्चर को समझें, ये बड़े अच्छे लोग हैं और हम हमें ये रोकते हैं बाड़ लगाने पे। और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने ये माना है कि जनाब हमारे इनके साथ मसाइल हैं, लेकिन हम वो डिप्लोमैटिकली रिज़ॉल्व कर लेंगे। उन्होंने कहा जी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान बॉर्डर के हवाले से। अच्छा ये कॉम्प्लिकेशंस पिछली गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की थी वो तो नहीं कर रही थी, इनका दिमाग खराब है तालिबान का ज़्यादा और मैं तो सिरे से इस चीज़ के हक में ही नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि ये एक ठीक चीज़ है, पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में हमारी मर्ज़ी की चीज़ें हों। वो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान समझता है कि जितनी लॉलेसनेस होती है किसी जगह पे, तो वहाँ पे आपका जो डिफरेंट पावर प्लेयर्स होते हैं, उनके साथ एक कंट्रोल और इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये बात में वज़न है पाकिस्तान की। कि एक आपकी एक साइड जो है वो कमज़ोर है और वो ना तो डिलीवर कर पाती है, अगर उसको हमने स्टेबिलिटी ना दी तो वो हमें प्रॉपर्ली हॉन्ट करेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमें तालिबान क्या गारंटी देंगे कि वो बंदे बनेंगे? वो हमें तंग नहीं करेंगे, ये एक सवाल है। देखें, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को, ना पीने को। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हमने उनके लिए कराई, करोड़ों रुपए पाकिस्तान के लगे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कराते हुए। एक गरीब मुल्क है हमारा पाकिस्तान, हम कोई अमीर मुल्क तो नहीं है। हमारी हुकूमत गरीब मुल्क है। देखिए, जो हुकूमत माँग-ताँग के गुज़ारा कर रही हो, जो हुकूमत कर्ज़े लेके गुज़ारा कर रही हो, ग्रांट्स पे, एड्स पे, इन चीज़ों पे चल रही हो, तो वो कोई अमीर मुल्क तो नहीं ना, हम कोई अमीर मुल्क तो नहीं है। हाँ, अवाम अमीर है, हुकूमत तो बड़ी गरीब है ना। यहाँ पे अवाम अमीर है, अवाम के पास पैसा है। मैं इस थ्योरी को एग्ज़ैक्टली मानता हूँ कि पाकिस्तान में अवाम के पास बहुत पैसा है, लेकिन हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं है। अवाम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि अब इन्होंने हमें इसी तरह तंग करना है क्या? अब ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ शाह महमूद कुरैशी साहब ਤੇ लेपा-पोची कर ले। लेपा-पोची होती है ना जनाब कि आपने कली-शली कर ली, ऊपर जनाब पेंट-शेंट कर लिया और कहा नहीं, नहीं आपको पता है फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े डिप्लोमैटिक और वो उस चीज़ में बात करते हैं और वो उन्होंने कहा सम कॉम्प्लिकेशंस कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कुछ ज़्यादा नहीं है और बॉर्डर के ऊपर हम इसको मैनेज कर लेंगे, ये कोई मसला नहीं है। और मज़े की बात है कि जो अफ़गानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री है और उनके स्पोक्स पर्सन है जुनैदुल्लाह खाज़मी साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को कोई राइट नहीं है कि वो बॉर्डर करे और तक़सीम पैदा करे। और ये अगेंस्ट द लॉ है। ये उनका ट्विटर पे वीडियो शेयर की हुई है। ये डिफेंस फौजी जो हमसे पैसे ले रहे हैं, जो हमसे पैसे ले रहे हैं ज़िंदा रहने के लिए, जिनको हम अरबों रुपए दे रहे हैं, 5 अरब रुपए हमारी कैबिनेट ने अगले दिन अप्रूव किए हैं कि इत्थे भुख नंगे गरीब ने इन्हां नू पैसे दियो मर जाणगे। वो हमें कह रहा है कि तुसी इत्थे क्यों लड़ रहे हो, बाहर निकलो इत्थों, भज्जो। वो हमें ये कह रहे हैं। ये क्या मतलब क्या बिहेवियर क्या है हमारा? हम क्या इस तरह चीज़ों को चलाना चाहते हैं? हमें को थोड़ी-सी अवाम को भी यार बंदे समझा करें, अवाम को भी इंसान समझें।
ان کو بھی کچھ سمجھیں یار, ان کو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن سیریس نہیں ہے فارن پالیسی اور نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ. میڈیا ڈرتا ہے, بولتا نہیں ہے اور سوال نہیں کرتا. بڑا کم میڈیا ہے جو اس طرح کی چیزیں پوچھے گا, جو ان سے کہے گا کہ پوائنٹ دسو, رولا کی ہے یار, وائی آر طالبان ان سچ اے بیڈ ٹیسٹ وین اٹ کمس ٹو یہ باڑھ کے جو مسائل آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آج میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہم 1,00,000 فوج تیار کر رہے ہیں. وہ 1,00,000 فوج کھوانے کا کتنا, روٹی کی تو کھوانی ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن وہ کہتے ہیں ان کو بس انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, انہوں نے کون سا مرغ مسلم کھانے ہوتے ہیں یا کوئی کس طرح کے کرنے ہوتے ہیں, انہوں نے بس جیسے جیسے ہوتا ہے گزارا کر لینا ہوتا ہے. اچھا, اب ظاہری بات ہے پاکستان کے فورن آفس نے اس پہ کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا. بیان جاری کیا کرتے, دیٹ واز این انسلٹ, یہ انسلٹ تھی. اور اب دوسرا یہ کہ ہم ان کو اور جو ہمارا فورن آفس ہے وہ دیکھ نہیں رہا تھا, ان کو تھا کہ یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں وہ ان چیزوں کے جواب دیں گے, ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی, لیکن فورن منسٹر کو بولنا پڑا اور اس کو ایک سلائٹلی سا وہ لینا پڑا. ظاہری بات ہے ہمارے سیکورٹی کے لوگ دے ول بی ان کانٹیکٹ ود طالبان, لیکن آپ ان کو کانفیڈنس چیک کریں. انہوں نے آپ کے اوپر ایک کوشچن مارک لگا دیا, انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پائن اے کام نہ کرنا. اب ایک جو مسٹرسٹ کریٹ ہوگا, ایک سیکولر دیکھیں, ایک مسٹرسٹ کریٹ ہوگا بارڈر کے اوپر, ایک مسٹرسٹ کریٹ ہوگا جو ہماری ان سے جب ہمارے لوگ وہاں پہ بارڈر پہ ہوں گے تو وہ ظاہری بات ہے پریشان تو ہوں گے کہ بھائی یار یہ آج اس طرح ہے, کل کس طرح. میں ایک بات بتا دوں آپ کو, طالبان ول ایگزیکٹلی بہیو لائک اے کنٹری مین, لائک افغان, وہ جو افغانیوں کی طرح بہیو کریں گے. جس طرح افغانی ہے نا, ہماری اپوزیشن تو پوچھتی ہے کہ دسو, ٹھیک ہے جی, سو بتاؤ ہمیں کہ آپ طالبان کی کیوں اتنی ایڈوکیسی کر رہے ہو, جب یہ ایڈوکیسی کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا, ان لوگوں پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ میں تو کوئی سمجھتا نہیں ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ہمیں اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح ایک کنٹری دوسرے کنٹری کو ٹریٹ کر رہا ہے. ہم ان کے لیے کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, تانگ رہے ہیں. او آئی سی میں بھی میرا خیال ہے وہ جو سعودی 1 بلین ریال کے علاوہ تو کوئی پیسہ نہیں آیا, مجھے نہیں پتا, کیونکہ جو جوائنٹ کمیونٹی آیا تو ہم نے او آئی سی ان کے لیے کی تھی تاکہ یہ ہمیں ہم دنیا کو ہیومینیٹیرین پرابلم ہائی لائٹ کر سکیں. چلو ہائی لائٹ دوسروں کر لیا, اوکے ڈن, اگے آؤ. اب دین وہاں پہ دکھانا یہ تھا کہ کتنا پیسہ اکٹھا ہوا, وہ تو ہم نہیں دکھا سکے. ٹھیک ہے جی, اب وہ جو ہم نہیں پیسہ دکھا سکے وہ کدھر ہے پیسہ, کتنا پیسہ اکٹھا ہوا ہے, یا پیسہ اتنا کا تھا کہ بتایا بھی نہیں جا سکتا. لیکن اگر کچھ ہوا تھا تو اب بیسیکلی سعودیز نے یہ ساری پلان کی او آئی سی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ پوائنٹ ساڈا تو افغانستان میں انفلوئنس ہی ختم ہو گیا, تو ہم کیا کریں, ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ مل کے تو جو قطر اور یو اے کا تھوڑا بہت انفلوئنس ہے اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں. تو سعودیز نے اپنا ٹریڈیشنل انداز اپنایا, پاکستان کا استعمال کیا, 1 ارب ریال کی پیشکش کی اور طالبان کو تھوڑا ون کرنے کی کوشش کی. باقی تو یہاں پہ what was there in it, کچھ بھی نہیں تھا. اماراتی اور قطریوں کو کنٹرول کرنا تھا, ان کو مینج کرنا تھا بس. اسی لیے تو وہ آئے نہیں اماراتیز اینڈ قطریز, وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں جائیں وہاں پہ. وہ تو ڈائریکٹ انہوں نے اپنی لائن ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع کی ہوئی ہے. اور افغانستان میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کا مطلب ہے کہ کانٹیکٹ ود دی امیریکنز, کانٹیکٹ ود دا ویسٹ, کانٹیکٹ ود دی امیریکن اسٹیبلشمنٹ اینڈ انفلوئنس آن اوور دم. ہم وہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس تو مغرب کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے افغانستان کے علاوہ کوئی آئٹم نہیں بچی. دیکھیں آج اگر امریکہ کی ریلیونس ہوگی پاکستان کے ساتھ تو وہ ایک ہی ٹاپک ہے نا, افغانستان, جو کہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. بھائی ہمارا کیا افغانستان کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے, ہمارا کوئی تعارف اور بھی تو ہونا چاہیے نا. امریکی اس بات پہ خوش ہیں جناب کہ پاکستان نے ہماری مدد کر دی ہے جناب, کہ ہم نے ان کو طالبان کے قریب لے کے آئے ہیں, ابھی ان کے ساتھ بٹھایا ہے, سارا کچھ کیا ہے. یہ وہ بڑے خوش تھے امریکی جو ڈیلیگیشن تھا. ظاہری بات ہے ان کو یہ موقع ملا کہ they had an interaction with the طالبان, اور وہ انہوں نے 1-on-1 متقی سے ملاقات کی. اب یہ جو چیز ہے کہ 90% اگر یہ ساری فینسنگ کمپلیٹ بھی ہے, وہ ہماری بارڈر روک رہے ہیں اور ہم ان کے حق میں یہاں پہ قصیدے پڑھ رہے ہیں, واہ جناب طالبان بہت اچھے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. I do not find this a solution. میرے پاس یہ سولوشن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلیئر کٹ طالبان سے کمٹمنٹس لیں, کلیئر کٹ, اور وہ کمٹمنٹ جو ہیں وہ لکھی پڑی ہوں.
ہم آپ کے لیے یہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے, ہم آپ کے لیے یہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے, اگر آپ کو مین اسٹریم کریں گے تو آپ کیا کریں گے, اگر آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی آئے گی تو کیا کریں گے. ابھی تو ہم ان کو سروسز دے رہے ہیں نا ساری, میرا خیال ہے ان کو سروسز دے رہے ہوں گے تاکہ ان کے پاس ڈیٹا آئے, ان کے پاس ان کے لیے ان کا بینکنگ چینل چلے, ان کے پاس اکانومی کوئی نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ پیسے جو رکھے ہیں وہ کس طرح پڑے ہیں. انہوں نے ہمارا پکڑ کے, میں آج بھی کسی بزنس مین سے مل رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ اگر افغانستان پیسے لے کے جا رہا ہے, ہمارے لوگ یہاں سے جو ابھی بھی دیکھیں سارا ڈالر تو افغانستان جا رہا ہے, تو جو انٹر بینک آپ کا ڈالر ہے وہ 176 166 168 کے قریب ہے, لیکن گرے مارکیٹ میں پشاور کی گرے مارکیٹ میں وہ 191 92 93 چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سو لے کے جا رہے ہیں افغانی, وہ تو نہیں رک رہے کیونکہ ان کو چاہیے وہ ڈالر کے بغیر مر جائیں گے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے پکڑ کے ہمارا سارا جو ہے وہ اکنامک سرکل بھی اڑا کے رکھ دیا, اور ہم ان کے لیے جو ہے وہ ہم لو ٹون لے رہے ہیں, وہ ہائی ٹون لے رہے ہیں, اور وہ لو ٹون اس لیے لے رہے ہیں, ہائی ٹون اس لیے لے رہے ہیں, ان کو پتا ہے وی ہیو نتھنگ ٹو لوز, اور ہم جو ہے لو ٹون اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ پائن اگر ہم نے یہ ان کو تھوڑا ایکسپوز کیا یا کوئی لڑائی جھگڑا کیتا تو دنیا کیا کل کو یہ کہے گی کہ اے تہاڈی نہیں سنتے تو ساڈی کی تو سننا ہے. جب آپ کے ساتھ ان کی کوئی لائن سیٹ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ آپ ان کے تعلقات کیا صحیح کرائیں گے. سو دس از سم تھنگ وچ از سیریس. ابھی شاہ محمود قریشی ایٹ لاسٹ وہ بولے کہ ہم ڈپلومیٹکلی حل کر لیں گے, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے. یہ ایک بڑا سیریس نیشنل سیکورٹی کا کوشچن ہے. طالبان کو ڈیل کرنا آسان کام نہیں ہے بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو لوز اینڈ وی ہیو ایوری تھنگ ٹو لوز. دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے ہمارے جتنے بھی دوست تھے, کبھی ہم ان سے بات کریں ادھر ادھر کے باہر کے پاکستان کے اور پوچھیں, وہ ہمیں پوچھتے تھے کہ افغانستان کا کیا فیوچر ہے. تو یار میں کہتا تھا, میرا ایک دوست ہے وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جناب افغانستان دی اونلی آپشن ان افغانستان از اے بیڈ آپشن. سو یہ چیزیں ہیں کہ آپ طالبان پہ ٹرسٹ نہ کریں, ان کو بہت منیمم ان کو سانس دیں. انہاں دی جنی انہاں دی وہ کہندے نا جان اٹکی رہے گی نا, دے ول بی گڈ. اینڈ دس از دا بہیویئر ٹو ڈیل ود دیم افغانیوں سے. اگر یہ آپ نے اس طرح کہا نا کہ جناب ان کو بردرلی اسلامک فرینڈلی, وہ مجھے یاد ہے پچھلی گورنمنٹ جو اشرف غنی کی تھی اس میں عبداللہ بیٹھا تھا, وہ ہائی پیس کونسل کا بنا جب تو وہ پاکستان آیا, اس سے پہلے تو وہ پاکستان نہیں آتا تھا, اور وہ کہتا تھا پاکستان از ناٹ آور بردرلی کنٹری, اٹ از آور نیبرلی کنٹری. اور وہ جب اس کو ضرورت پڑی ہائی پیس کونسل میں بیٹھا, ڈائلاگ شائلاگ تو پاجدہ پاکستان آیا, آ کے پھر اس نے ملاقاتیں کی ساری. ادروائز وہ تو آتے نہیں تھا پاکستان. جب when he remained a chief executive in the previous administration of Ashraf Ghani, he never visited Pakistan. Never ever you can trust with Afghanistan. This is not a country to be trusted. لیکن ظاہری بات ہے ہمارے پاس چوائسز بھی نہیں ہے. The people who are sitting at the helm of the affairs in the government, they have a bigger and better picture in front of them to take decisions. ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے چھوٹا موٹا انالیسس ہی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی سم تھنگ کہ آپ طالبان کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کریں. ان کو سخت ڈیلنگ کرنی چاہیے ان کی. دس از آل واٹ کین آئی سجیسٹ اینڈ دس از آل واٹ آئی بلیو. اور دوسرا, ہمیں یہ بتایا جانا چاہیے عوام کو, میڈیا کو, کہ جناب اے جو طالبان ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہماری باڑ کو روکا. یہ باڑ ہمارے لیے نیشنل سیکورٹی مسئلہ ہے, یہ مذاق نہیں ہے, کیونکہ یہ یہاں سے جتنے بھوکے ننگے سب یہاں پہ آئیں گے پاکستان. ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے, یہ تو آگے جو تو یہ سب پاکستان آئیں گے تو ہم کیا ان لوگوں کو کیا آگے پہلے میں سن رہا تھا اس کو فواد چودھری کو, وہ کہہ رہا تھا 3 لاکھ بندہ, 3.25 لاکھ تو آ گیا پاکستان. تو یہ آہستہ آہستہ کرمو کرمی, جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا کرمو کرمی, ہولی ہولی آہستہ آہستہ یہ سارے آتے جائیں گے اور ہم ان کو ہوسٹ کرتے جائیں گے. یہ نہ ہو یہاں پہ گند مچ جائے, اور پھر ظاہر بات ہے ایتھنیسٹی ایک جیسی ہے, پشتون ادھر پتہ بھی نہیں چلتا, نہ زبان کا, نہ ادھر کا, نہ ادھر کا, وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. This is going to be a very serious crisis for پاکستان. لیکن یہ سارا گند پہ آ گیا, جو گند امریکہ اتنے سالوں سے صاف نہیں کر سکا, وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. لیکن انہوں دی جان جڑی ہے نا کھچو, انہوں دی جان کھچو تاکہ انہوں نے پتہ لگے پاکستان نے بدتمیزی نہیں کرنی, but otherwise they will be behaving like this. Okay, thank you very much.